سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 23۔ سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ صلح حدیبیہ کے بعد جنگ و جدل کے خطرات ٹل گئے تو ہر طرف سکون کی فضا قائم ہو گئی۔ رسول اللہ کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے سورہ سبا آیت نمبر 28۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ نے اسلام کا عالمی پیغام تمام روئے زمین پر پہنچانے کے لیے مختلف سلاطین کو دعوت اسلام دینے پر توجہ فرمائی۔ رسول اللہ نے روم، ایران، مصر، حبش، دمشق، یمامہ، بحرین، عمان، نجد، غسان، دومت الجندل اور یمن کے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل کے امراء اور مذہبی پیشواؤں کو خطوط کے ذریعے نہایت حلیمانہ انداز میں اسلام کی دعوت دی۔ ان مکاتیب کی ترسیل کا سلسلہ محرم سن 7 ہجری سے 10 ہجری تک جاری رہا۔ مختلف کتب تاریخ میں قریباً 250 مکاتیب محفوظ ہیں۔ چند مکاتیب نبوی اپنی اصلی حالت میں بھی محفوظ ہیں۔ رسول اللہ کا نامہ جو آپ نے ہرقل روم کو لکھا تھا بطور تبرک پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رسول اللہ کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم یعنی ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بہت طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے گرد اراکین سلطنت، بطارقہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے۔ قیصر نے پوچھا مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر نے پوچھا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کیا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان بولا نہیں۔ قیصر نے پوچھا جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ قیصر نے پوچھا ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا
بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے پوچھا، کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان بولا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان بولا، ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ قیصر نے پوچھا، کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان بولا، ہاں۔ قیصر نے پوچھا، نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان بولا، کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ قیصر نے کہا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان بولا، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز ادا کرو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا، اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبکار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام نہیں کرتے۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدا واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ ان قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یوں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدى، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم الأریسیین، یا اہل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم، الا نعبد الا اللہ
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ تمام دروازے بند تھے، اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے، اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے ہوئے ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ دیکھ لو، رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیصر چونکہ تورات و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ سلطنت کے حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ رسول اللہ نے تمام سلاطین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے دنیاوی عزت اور مرتبے کا لحاظ فرمایا۔ اس مرحلے پر کافر بادشاہوں کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ انہیں اسلام کی دعوت دی اور ماننے کی صورت میں امن و سلامتی کی ضمانت بھی۔ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے عقائد کا خیال فرماتے، ان عقائد کے متعلق اسلام کے نقطۂ نظر کو پوری حکمت کے ساتھ واضح کرتے۔ مثلا نجاشی کے خط میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بلا کم وقاص انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ بحرین، عمان، نجد، غسان، دومت الجندل اور یمن کے سلاطین نے اسلام قبول کر لیا۔ دمشق اور یمامہ کے بادشاہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رسول اللہ کا خط مبارک غصے سے پھاڑ ڈالا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا۔ رسول اللہ کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ خسرو پرویز کے بیٹے شیردیا نے رات کو سوتے ہوئے اسے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ امیر المومنین عمر فاروق کے دور خلافت میں اس کی حکومت
صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ مصر کے بادشاہ نے اسلام قبول تو نہ کیا، لیکن رسول اللہ کے خط کا بہت احترام کیا۔ جواب میں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں تحائف بھیجے۔ روم کے بادشاہ قیصر کے دل میں ایمان کا نور تو چمکا، لیکن عیسائی رعایا کے خوف سے ایمان نہ لا سکا، جبکہ حبش کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے مروجہ طریقے کے مطابق بادشاہوں کے پاس یہ خطوط سر بمہر اپنے سفیروں کے ذریعے بھجوائے۔ رسول اللہ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جس قاصد کو جس ملک کے حکمران کی طرف روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ملک کی زبان کا ماہر بنا دیا تاکہ وہ بلا جھجک اپنا مدعا بیان کر سکے۔ صحابہ میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کس کس بادشاہ کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن قاصدوں کو آپ نے روانہ کیا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں گئے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں گئے۔ نمبر 3، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مقوسس عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ نمبر 4، حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں پہنچے۔ نمبر 5، حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حوزہ یعنی بادشاہ یمامہ کے دربار میں گئے۔ اور نمبر 6، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حارث غسانی والی غسان کے دربار میں پہنچے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ غزوہ خیبر۔ خیبر ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو مدینے سے شمال کی جانب شام کے راستے میں قریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کی یہودی بنیادی طور پر اگرچہ کاشتکار تھے، مگر جنگجو ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی رہائشی بستیوں کو مضبوط قلعوں کی طرز پر بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی رہائش کے ساتھ جنگ کی صورت میں دفاع کا بھرپور انتظام کر رکھا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 10,000 نوجوان ہر قسم کے اسلحے سے مسلح تھے۔ مدینے سے نکالے جانے والے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہودی بھی خیبر آ کر آباد ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہودیوں سے مل کر خیبر کو اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ وہ اہل اسلام کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب ان کی مؤثر سرکوبی ضروری تھی۔ صلح حدیبیہ سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے نمٹنے کے لیے خیبر کا قصد کیا۔ اس مہم میں صرف بیت رضوان میں شمولیت کرنے والے صحابہ کرام کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، جن کی تعداد 1400 تھی۔ اس لشکر میں 200 گھڑ سوار تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اہل خیبر کو کہلا بھیجا کہ محمد تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے نہ ڈرنا، تمہاری تعداد بہت ہے، یہ تو مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ مجاہدین اسلام نے مدینے سے خیبر تک کا سفر 4 روز میں مکمل کیا، اس خیال سے کہ بنو غطفان جو کہ یہود کے حلیف تھے کہیں ان کی مدد کو نہ آ جائیں۔ رسول اللہ نے خیبر کے جنوب کے بجائے شمال کی جانب سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ لشکر اسلام یہود اور بنو غطفان کے درمیان حائل ہو جائے اور بنو غطفان یہود کی مدد نہ کر سکیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جب بنو غطفان نے یہود کی مدد کے لیے نکلنے کی تیاری کی تو انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دیں۔ انہوں نے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔
رسول اللہ کی عادت یہ تھی کہ کسی قوم پر رات کو حملہ نہ کرتے۔ لشکر اسلام نے رات اسی جگہ گزاری اور صبح کو نماز فجر پڑھ کر آگے بڑھے۔ جب بستی نظر آئی تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی فتح کی دعا مانگی۔ رسول اللہ نے ایک ایک کر کے خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ خیبر کا قلعہ ناعم، جسے یہودی ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اس کا سردار یہودیوں کا مشہور جنگجو مرحب تھا۔ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، فریقین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں، لیکن جو ہی یہود کو شکست کے آثار نظر آتے وہ بھاگ کر واپس قلعہ بند ہو جاتے۔ ادھر مسلمان تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ بھاری ہتھیاروں سے بھی محروم تھے، جن کے ذریعے قلعوں پر آتش بازی یا سنگ باری کی جا سکتی۔ مسلمان مجاہدین کو قلعے کا محاصرہ کیے 20 روز گزر چکے تھے۔ شدید کوشش کے باوجود مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ان حالات میں ایک رات رسول اللہ نے فرمایا، میں کل علم ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قلعے پر فتح دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سب مجاہدین نے سن لیا۔ ان کی رات پیچ و تاب کھاتے گزری۔ صبح ہوئی تو تمام صحابہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں ملتجی تھے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے۔ بہت سے اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے مقدر میں یہ سعادت لکھی ہے۔ سرور کائنات نے ایک نگاہ اپنے غلاموں پر ڈالی اور پوچھا، علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہونے کے باعث نہیں آئے اور اپنے خیمے میں ہیں۔ حکم ہوا انہیں بلاؤ۔ جناب علی المرتضی شیر خدا بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر ملتجی ہوئے کہ وہ اس وقت آشوب کی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں اور سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ وہ آنے واحد میں ایسے تندرست ہوئے کہ زندگی بھر آشوب چشم کی شکایت نہ ہوئی۔ رسول اللہ نے علم حضرت علی شیر خدا کو عطا کرتے ہوئے فرمایا، اپنا کام نہایت متانت اور وقار سے شروع کرنا۔ دشمن کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ خدا کی قسم، اگر حق تعالی تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا کرے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت علی علم اٹھائے اسلامی لشکر کے ساتھ خیبر کے سب سے مضبوط قلعے ناعم کے قریب پہنچے اور جا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ مرحب، جو اس قلعے کا سردار اور طاقتور جنگجو تھا، یہود کے نزدیک وہ 1000 جنگجوؤں پر بھاری تھا۔ فخر و غرور کی علامت بنا، لوہے میں غرق میدان میں رجز پڑتے ہوئے نکلا۔ مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی۔ مسلمہ بن اقوا کے چچا عامر بن اقوا اس کے مقابلے میں نکلے، لیکن زخمی ہوئے۔ بعد ازاں انہی زخموں کے باعث جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے مقابلے میں علی شیر خدا تشریف لائے۔ آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کاللیث غابات کرکہ المنظر اوفمہم بالصاع کیل السندرا، یعنی میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیروں کی طرح میں بہت خوفناک ہوں، میں ان کو ایک صاع کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ماپ کر دوں گا۔ جناب علی المرتضی شیر خدا نے آتے ہی تلوار حیدری سے اس زور سے ضرب لگائی کہ وہ لوہے کی ٹوپی اور سر کو کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک اتر گئی۔ مرحب
لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر میدان میں نکلا، جسے زبیر بن عوام نے واصل جہنم کیا۔ یہودیوں کا مورال گر گیا۔ مرحب کے قتل کے بعد یہودی حوصلہ ہار گئے۔ یہ اہم ترین قلعہ 20 روز کے محاصرے کے بعد حضرت علی کی کمان میں فتح ہوا، اسی لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہود کے تمام سردار ایک ایک کر کے مارے گئے۔ خیبر کے سب قلعے یکے بعد دیگرے مسخر ہو گئے۔ غالب مغلوب ہو کر جانتا ہے کہ بہادر شکست کے بعد کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں۔ عرب کے یہودی جو عسکری اور علمی قابلیت کے لحاظ سے عرب کے حقیقی رہنما تھے، اب جانثاران حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خائف و خاسر ہو کر زخم چاٹ رہے تھے۔ انہیں ماضی میں کی گئی شرارتوں کی وجہ سے انتقام کا خوف تھا۔ مغلوب یہودی دشمنوں کے لیے موسوی قانون قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، لیکن مجسمہ رحمت رسول نے ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے، جبکہ 15 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو بے بس پایا۔ صلح کی گفتگو کے بعد ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ وہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے جائیں۔ جانے سے پہلے یہودیوں نے دوبارہ درخواست کی کہ انہیں زمین اور باغوں کی کاشت پر لگا دیا جائے اور یہیں رہنے دیا جائے۔ وہ پیداوار کا نصف رسول اللہ کو دے دیا کریں گے۔ رحمت و شفقت کے پیکر رسول اللہ نے یہود کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے۔ فتق والوں نے اس صورت معاملہ کی خبر سنی تو انہوں نے بھی انہی شرائط پر صلح کی درخواست کی۔ ان کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ جب غلے کی کٹائی اور تقسیم کا وقت آیا تو رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہاں بھیج دیا۔ انہوں نے غلے کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کہ جو حصہ چاہو لے لو۔ اس پر یہودی حیران ہو کر کہنے لگے، بے شک زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ اموال غنیمت۔ جنگ کے بعد مال غنیمت اور تمام قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ قیدی عورتوں میں بنو نضیر کے مقتول سردار حیی بن اخطب کی بیٹی اور حصص القموس کے مقتول رئیس کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوہ صفیہ بھی تھیں۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سردار کی بیٹی ہیں، یہ آپ ہی کے لائق ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے حال پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو آزاد کر دیا جائے اور اپنے قبیلے میں لوٹ جائیں یا اسلام قبول کر لیں۔ حضرت صفیہ نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور انہیں نکاح کی عزت بخشی۔ فتح خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کو زرعی اراضی اور نخلستانوں کے علاوہ سونے چاندی کے زیورات، کپڑے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گدھے، مختلف اشیاء خرد و نوش اور دیگر بے شمار اشیاء کی صورت میں کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ مختلف نوع کے اسلحے کی کثیر تعداد بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ خیبر کی غنیمت جب تقسیم ہوئی تو صحابہ کرام کی معاشی حالت قدر بہتر ہونا شروع ہوئی۔ انہیں اور ان کے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہونے لگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کئی مرتبہ فاقے کی نوبت ہوتی، یہاں تک کہ خیبر فتح ہوا۔ اللہ نے اہل ایمان کو کشادگی عطا فرمائی۔ اسی اسنا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حبشے سے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ان کی آمد پر بہت خوش ہوئے، ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی
یا جعفر کی آمد کی۔ رسول اللہ نے 15 سال بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ یہودی عورت کی ناپاک سازش۔ جب خیبر پر مسلمانوں کی گرفت مستحکم ہو چکی تو یہود نے اپنے اندرونی جذبہ حسد و بغض کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک اور مذموم سازش تیار کی۔ سلام بن مشکم کی بیوی زینب نے رسول اللہ کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جسے اس نے زہر میں بھون رکھا تھا۔ رسول اللہ نے اس کا ایک لقمہ جیسے ہی چبایا، آپ نے فوراً تھوک دیا اور کہا کہ یہ زہر آلود بکری ہے۔ ایک لقمہ صحابی بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگل لیا تھا۔ رسول اللہ نے اس خاتون کو طلب کیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس پر رسول اللہ نے اس عورت کو اپنی جانب سے معاف کر دیا۔ جب بشیر بن برا کا اسی زہر کے اثر سے انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے قصاص میں اسے قتل کروا دیا۔